بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا، آخری قسط۔ ارحان گھٹنوں کے بل بیٹھا سکتے کے عالم میں زمین کو گھور رہا تھا۔ وہ اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ کیا خوب جنازہ نکالا تھا اس نے اپنی محبت کا۔ اپنی ہی محبت کا گلا اس نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا تھا۔ روزانہ وہ اسے ایک نئے سرے سے اذیت دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے، اور آج وہ جا رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر وہ یہاں کسی زور سے منہ کے بل گرا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اونچا لمبا مضبوط مرد اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اپنی وہ نفرت کی آگ جس سے وہ فجر کو روز جلاتا آیا تھا، آج آتش فشاں بن کے اس کے اندر پھٹ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں رو رہا ہے۔ حقیقت سامنے آنے پر خود کے ہاتھوں دی گئی فجر کی تکلیفوں پہ وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس رونا چاہتا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کو اپنے آنسوؤں میں بہانا چاہتا تھا۔ مگر وہ کیوں رو رہا تھا؟ وہ تو ظالم تھا نا۔ ظلم کی انتہا کی تھی اس نے، تو اب کیوں اسے تکلیف ہو رہی تھی؟ کچھ دیر بعد جب دل کا غبار ذرا تھما تو اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے میرب اور ماہر کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نفرت کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ نفرت جو صرف فجر کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی۔ کیوں کیا تم دونوں نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا فجر نے تمہارا؟ وہ بے گناہ تھی۔ اس کے کردار پر الزام تم دونوں نے لگایا۔ ارحان تیزی سے اٹھا اور جنونی انداز میں اس کا کالر پکڑ کر اسے سامنے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ ماہر لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ بھائی! ماہر کو گرتا دیکھ کر میرب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تمہیں میں جان سے مار دوں گا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ میرب کے گال پر پڑا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ارحان یار کیا کر رہا ہے؟ آرام سے بات کرتے ہیں۔ ماہد نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا، مگر اس پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے ماہد کے ہاتھ جھٹکے اور تیزی سے ماہر پر جھپٹا، اور ماہر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ ماہر کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ شور کی آواز سن کر سب ان کے پورشن میں جمع ہو چکے تھے۔ فجر بھی اپنے روم سے نکل آئی تھی اور حیرانی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ارحان نے ماہر اور میرب کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لا کر لاؤنج میں دھکا دیا۔ وہ دونوں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ کیا اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل؟ کبھی فجر بھی ان دونوں کی طرح سر جھکائے سب کی چبھتی ہوئی نگاہوں کے حصار میں کھڑی تھی۔ بس فرق اتنا تھا، کل مظلوم کٹہرے میں تھا، آج ظالم گرفت میں ہے۔ کیا کر رہے ہو ارحان؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ارحان کو دوبارہ ماہر کی طرف بڑھتا دیکھ کر عباس صاحب نے آگے بڑھ کر ارحان کو پکڑا، جو شاید اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ تائی امی نے آگے بڑھ کر ماہر کے سر سے بہتا خون اپنے دوپٹے کے پلو سے پہنچا، جبکہ میرب خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے پاپا، میں ان دونوں کی جان لے لوں گا آج۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں ان دونوں کو، ارحان نے تیز تنفس کے ساتھ کہا، اور اپنے پاپا اور تایا کی گرفت سے خود کو چھڑا لیا اور ایک بار پھر ماہر اور میرب کی طرف بڑھا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ ماہد اور عمر نے آگے بڑھ کر ارحان کو پکڑا۔ وہ اس بار ان کی مضبوط گرفت سے خود کو نہیں چھڑا پایا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے ارحان؟ ایک دن نہیں ہوا تمہیں آئے ہوئے اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے تم نے۔ دادوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ ارحان پر پھٹ پڑی۔ یہ آپ ماہر اور میرب سے پوچھیں، کیا ملا ان دونوں کو میری زندگی میں آگ لگا کے؟ کیوں برباد کیا ان دونوں نے مجھے؟ ارحان نے پوری قوت سے چلا کے کہا۔ غصے کے باعث اس کے دماغ کی نسیں ابھر چکی تھیں، جبکہ فجر کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے حیرانی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا ہے ان دونوں نے؟ تائی امی نے حیرانی سے پوچھا۔ ان کا دوپٹہ ماہر کے سر سے بہتے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے میری فجر پر۔ وہ معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آج تک وہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتی آ رہی تھی۔ بولتے بولتے ارحان کا گلا رن گیا۔ کونے میں کھڑی فجر نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ لاؤنج میں سب پہ سکوت سا طاری ہو گیا۔ سب کی نگاہیں بیک وقت فجر کی طرف اٹھیں، جس کے چہرے پر اس وقت اطمینان تھا۔ وہ سر جھکائے جانے زمین پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ سب کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سب سے نظریں ہوتی ہوئی اس کی نگاہیں ارحان پر جا ٹکیں، جو اس وقت سر جھکائے بیٹھا پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ فجر نے ایک الوداعی نظر اس پر ڈالی اور پلٹ کر واپس اندر چلی گئی۔ دروازہ اد کھلا تھا۔ باہر سے آوازیں بآسانی اندر آ رہی تھیں۔ ماہد کھڑا سب کو ساری حقیقت بتا رہا تھا، اور میرب اور ماہر زمین میں گڑتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے الفاظ ماہد کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، سب حیرت و بے یقینی کی دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وہاں کھڑا کوئی بھی شخص
ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جواد صاحب اور مہربانوں کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ کیسی بے اعتباری کی بار ماری تھی انہوں نے اپنی بیٹی کو، کیوں نہیں اعتبار کیا انہوں نے اپنی بیٹی پہ؟ جب وہ چلا چلا کے بھرے مجمع میں کہہ رہی تھی میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ کیوں اس کی آہوں اور سسکیوں کو اپنے پیروں تلے روندے ہوئے گزر گئے تھے؟ وہ اپنا دل تھامے وہیں صوفے پہ ڈھہ سے گئے۔ امر نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ مہربانوں اپنے دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا کے سسکنے لگی۔ اندر نفاست سے سجے بیڈ روم میں فجر بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر سامنے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ مغرب کی طرف کھلتی تھی، جہاں سورج غروب ہونے کا منظر ایک اداسی کے ساتھ جاری تھا۔ آسمان پر اڑتے آزاد پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ کمرے میں ملجگہ سا اندھیرا پھیل رہا تھا اور فجر کے ہونٹوں پہ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے آج سمجھ میں آیا اس نے اس دن مرنا چاہا تو کیوں نہ مر سکی۔ وہ اس لیے ہی تو زندہ تھی، ایک بار ساری سچائی سب کے سامنے آ جاتی تو وہ سکون سے مر سکے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مطلوبہ بوتل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس شیشی میں موجود سارا زہریلا محلول ایک سانس میں پی لیا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اس کے اندر موت کا سا سناٹا اترتا جا رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا بڑھ رہا تھا اور یہ اندھیرا اسے نگل رہا تھا۔ باہر سے سب آوازیں اندر آ رہی تھیں۔ سب میرب اور ماہر کو لان تان کر رہے تھے اور شاید چچی جان نے میرب کو تھپڑ مارا تھا۔ تایا ابو اور تائی امی اس کے ماں باپ سے ماہر کے کیے گی معافیا مانگ رہے تھے، اور وہ اس کی ذات کہاں تھی؟ سب اس کی ذات جو فراموش کیے اپنے اپنے غم میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والا وہ واحد آنسو شاید بہت کڑوا تھا، جسے باوجود کوشش کیے وہ پی نہیں سکی۔ وہ ننھا سا آنسو فجر کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جا رہا تھا۔ باہر صوفے پہ بیٹھے اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ارحان کے ذہن میں یکدم جھماکا سا ہوا۔ فجر! اس نے اپنی اطراف نگاہ دوڑائی تو فجر کہیں نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں، اب آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اندر کہیں کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور فجر کی تلاش میں اپنے روم کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا آدھ کھلا دروازہ پورا کھولا تو اس کی بھوری آنکھیں اندھیرے سے ٹکرائیں۔ اب کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو اسے اپنے پیروں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ جسم سے روح کا جدا ہونا کیا ہوتا ہے اسے صحیح معنوں میں سمجھ آیا۔ وہ بیڈ پر پڑے فجر کے آڑے ترچھے وجود کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم ہی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور دوڑ کر فجر کے پاس جا پہنچا۔ اس کے نازک سے سراپے کو سیدھا کیا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ فجر کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو۔ وہ اس کے اوپر جھکا اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فجر نے اپنی نیم سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ان سیاہ آنکھوں میں زندہ رہنے کے تمام چراغ بجھ چکے تھے۔ ارحان! وہ اپنے سفید پڑتے لبوں سے دھیرے سے بولی۔ ارحان کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ارحان کا دل مسلسل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے گود میں رکھا فجر کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ فجر بھی محبت کی پناہ میں آ کر کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کا ارحان اس کے پاس تھا اور وہ اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ ارحان کے آنسو فجر کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ فجر نے سر اٹھا کر نم پلکوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ان آنکھوں میں زمانے بھر کا کرب تھا۔ فجر نے ہاتھ بڑھا کر ارحان کا چہرہ چھونا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی فجر کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ فجر! یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ارحان کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح برے طریقے سے سہم چکا تھا۔ ارحان کی نظر بیڈ کے کنارے پر گری زہریلے مادے کی بوتل پر پڑی تو وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ مدہوش تھا اٹھ کے باہر سب کو بلانے جانے لگا تو فجر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ فجر! پاگل ہو گئی ہو تم؟ اپنی جان لینے کی کوشش کی تم نے؟ ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے، اٹھو۔ ارحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اس نے فجر کو اٹھانا چاہا مگر فجر نے اپنا سر ایک بار پھر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ بآسانی ارحان کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سن سکتی تھی۔ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ فجر نے دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آواز اتنی پست تھی ارحان کو بمشکل سنائی دی۔ فجر! کیا بولے جا رہی ہو تم؟ اٹھو یار، ہاسپٹل چلو۔ ارحان کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور ویسے ہی آنکھیں موندے بولنے لگی۔ میں تمہاری باہوں میں مرنا چاہتی ہوں۔
اگر تم نے مجھ سے کبھی تھوڑی سی بھی محبت کی ہے تو پلیز میری یہ خواہش پوری کر دو۔ بولتے بولتے فجر کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ارحان نے مزید اسے خود میں بھینچ لیا۔ باہر گہری سیاہ رات اتر آئی تھی اور اندر محبت ان دونوں کے گرد دھمال ڈالتی مہوئے رقص تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ کائنات کا سفر تمام ہو رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم زندہ رہو گے۔ وہ اسے تم سے مخاطب کر رہی تھی۔ جانے فاصلے گھٹ رہے تھے یا بڑھ رہے تھے۔ میرے بعد تم روز جیو گے، روز مرو گے، مگر موت بھی اتنی آسانی سے کسی پہ مہربان نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو۔ فجر نے اس کا جھکا سر اٹھایا۔ میں تمہیں بتاؤں میں آج تک کیوں زندہ تھی؟ میں تو جب ہی مر جاتی جب تمہاری بے اعتباری مجھے روز قطرہ قطرہ مارتی تھی، مگر میں زندہ رہی صرف اس دن کے لیے جب تمہیں ساری سچائی کا علم ہو، جب تمہارا دل گواہی دے کہ میں بے گناہ تھی اور تم میری طرف لوٹ آؤ، اور پھر میں تمہیں دھتکار دوں اور تمہیں بھی وہی اذیت ہو جو محبت کر کے میں نے سہی۔ وہ بول رہی تھی اور وہ بت بنا سب سن رہا تھا۔ ان دونوں کے گرد محبت رقص کرتے کرتے اب تھکنے لگی تھی اور ادھر محبت کے دیپ ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے تھے۔ فجر کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو فجر، خدا کے لیے، مانا میں تمہارا گناہگار ہوں، مگر تم میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ارحان اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ چلا رہا تھا، فجر کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر آج پہلی بار وہ اس کی تکلیف سے بے نیاز ہوئی تھی۔ شاید زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی تھی اور محبت بھی تھک کے کہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ارحان کے چیخنے کی آواز سن کر سب دوڑتے ہوئے اندر آئے تو اندر کا دل خراش منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ارحان فجر کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے ہوئے بے تحاشا رو رہا تھا اور فجر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز میٹھی نیند سو رہی تھی۔ آخری خواہش پوری ہونے کا اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا وہ اتنی ظالم ہوگی کہ کسی کو بھی معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر یوں سب سے منہ موڑ جائے گی۔ 5 سال بعد ماہر کی شادی میرب سے ہو گئی، مگر ماہر کبھی اپنے ماضی سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ فجر کا تصور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ ماہر نے اپنے چچا جان کی لاج تو رکھ لی، مگر میرب کو کبھی ایک بیوی کا مقام نہ دے سکا۔ میرب بھی کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی، کیونکہ وہ جانتی تھی جو اس نے بویا تھا اسے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اسے بس اپنے کیے کی سزا بھگتنی تھی۔ ماہر شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی ملک چھوڑ کر جا چکا تھا، واپس نہ آنے کے لیے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ ارحان نے سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ بلیو ٹریک سوٹ میں ملبوس بلا شبہ آج بھی اس کی شخصیت دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ ہلکے ساری سچائی بیان کر جاتے تھے۔ صبح کاذب کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ جاگنگ کرنے کے بعد اسی پارک میں آ گیا تھا جہاں آنا اس کا پچھلے 5 سالوں میں معمول بن چکا تھا۔ لمبے چوغے اور سفید بالوں میں ایک ملنگ سی شخصیت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زندگی ڈھونڈ رہا ہوں، ارحان نے کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے کہا۔ اس کی بات سن کر اس ملنگ کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی۔ زندگی بے وفا ہوتی ہے، کبھی کسی کو نہیں ملی۔ آواز میں عجب دکھ تھا۔ میری زندگی بے وفا نہیں تھی تو یہاں کیوں ہے؟ جا اس کے پاس، ملنگ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ ارحان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ جانا چاہتا ہوں میں اس کے پاس، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھو دیا۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جیسے کوئی زخم بے دردی سے دوبارہ ادھیڑ دیا ہو۔ مجھے زندگی ملی تھی، مگر میں نے ہی اس کی قدر نہیں کی۔ ارحان آنسو صاف کرتا ہوا اٹھا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ ابھی اسے اپنے زخم اپنے ہاتھوں سے سینے تھے۔ وہ گھر پہنچ کر اپنے روم میں گیا تو سامنے ہی دیوار کے ساتھ فجر کی ہنستی مسکراتی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ صحیح کہا تھا تم نے، موت اتنی آسانی سے کسی پہ مہربان نہیں ہوتی۔ وہ وہیں زمین پر بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اب اسے گھنٹوں فجر کو تکنا تھا، اس سے باتیں کرنا تھا اور پچھتاوے کی آگ میں جلنا تھا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ یہ ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔